بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ 6 بے مثال نصیحتیں۔ فرمایا کہ کسی انسان کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں مستقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ 3 اللہ والے۔ فرمایا کہ چند روز پہلے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب دارالعلوم کراچی تشریف لائے۔ یہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے خلیفہ ہیں اور ان کی بہت صحبت اٹھائی ہے، اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب جو ہیں یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور عاشق زار تھے۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب کا بیان کردہ واقعہ سنایا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے فرمایا کہ ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب بیٹھتے تو ہم پر ایک عجیب حالت طاری رہتی، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب مجھ سے افضل ہیں اور میں سب سے حقیر اور کمتر ہوں، اور یہ سب لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں اور میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ ہر آدمی کی کیفیات ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی اس حالت کا مولانا خیر محمد صاحب سے ذکر کیا کہ مجلس میں بیٹھ کر میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، تو مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جا کر ان سے عرض کیا کہ حضرت ہماری عجیب حالت ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب ہم سے افضل ہیں اور ہم سب سے کمتر ہیں۔ فرمایا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ جو اپنی حالت بیان کر رہے ہو، میں سچ کہتا ہوں کہ میری بھی یہی حالت ہے کہ جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں مجھے، اور میں اپنے کو سب سے کمتر نظر آتا ہوں۔ فرمایا کہ جس شخص کو اپنے عیوب کا استحضار ہو، اپنے عیوب پر نظر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی خشیت اور اس کی ہیبت دل پر ہو، وہ دوسروں کی برائی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو، وہ دوسروں کی چینک کی طرف کیسے توجہ کر سکتا ہے کہ فلاں کو چینک آ گئی ہے؟ اسی طرح جس شخص پر اللہ جل شانہ کی عظمت اور خشیت غالب ہو جاتی ہے، وہ دوسرے کی ذات کو کیسے حقیر اور برا سمجھ سکتا ہے؟ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ اصول بتا دیا کہ کسی بھی انسان کی ذات کو حقیر مت سمجھو۔ اگر کسی کا عمل خراب ہے تو اس کے عمل کو خراب کہہ سکتے ہو، برا کہہ سکتے ہو، انسان کو برا نہ کہو، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے اور تم سے آگے نکل جائے۔ اس لیے نہ اپنے کو بڑا سمجھو اور نہ دوسرے کو حقیر سمجھو۔ یہ سب دین کی باتیں ہیں۔ دین کی ان باتوں کو ہم لوگ بلا بیٹھے ہیں۔ عبادات، نماز، روزہ، تسبیح وغیرہ کو تو ہم دین کا حصہ خیال کرتے ہیں، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن ان باتوں کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور جس شخص کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی مجلس میں کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا، اس کے ظلم و ستم بہت مشہور ہیں، سینکڑوں مسلمانوں کو بے گناہ قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اس شخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، یہ تم حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہے ہو، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کی گردن پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت حلال ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف سے سینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لیں گے تو اس وقت تم سے بھی حجاج بن یوسف کی غیبت کرنے کا مواخذہ ہوگا، یعنی اس غیبت پر آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے بلا وجہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہاں، اگر کہیں دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے بتانے کی ضرورت پڑے تو اس طرح کہہ دیا جائے کہ بھائی فلاں شخص سے ذرا ہوشیار رہنا اور اس سے بچ کے رہنا،
لیکن بلا وجہ مجلس آرائی کی وجہ سے اور اس میں غیبت کی جائے یہ درست نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ تو یہ رہا ہے کہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تم بے وقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ نبی کو کہتے تھے اپنے بے دین لوگ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا کہ تم احمق، تمہارا باپ احمق، لیکن نبی کا جواب یہ تھا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ادھر ان کے سامنے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاہی خاندان کے فرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دین کی تڑپ عطا فرمائی تھی اور دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے سینے میں ایک فکر ڈالی ہوئی تھی، ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور شرک اور بدعات کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ لوگ ایسے آدمی کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن دہلی کی جامع مسجد میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے دہلی کی جامع مسجد میں، تو ایک آدمی نے حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا، مولانا صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامزادے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے عالم اور شاہی خاندان کے ایک فرد ہیں، ان کو مغلظ گالی دے دی۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ اس کہنے والے پر کتنا غصہ نکالتا، اور اگر چھوڑ دیتا تو اس کے حواری جو ہوتے ہیں، اس کے جو اصحاب تھے، وہ اس کا تکہ بوٹی کر دیتے، لیکن یہ پیغمبروں کے وارث ہیں۔ چنانچہ جواب میں فرمایا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دہلی میں موجود ہیں۔ یہ ہیں پیغمبرانہ اخلاق اور پیغمبرانہ سیرت کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، بلکہ بہت اچھے انداز میں دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری نصیحت فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر مت سمجھو، بلکہ جس وقت جس نیک کام کا موقع آ جائے اور اس کے کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھ کر کر لو۔ اس کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ایک بہت بڑے داؤ کو ختم فرما دیا۔ شیطان کا ایک داؤ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں کسی نیک کام کا جذبہ یا خیال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نیک کام کر لو، تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میاں یہ چھوٹا سا نیک کام کر کے تم کون سا تیر مار لو گے، تمہاری ساری زندگی تو ناجائز کاموں میں گزری ہے، اگر تم نے یہ چھوٹا سا نیک کام کر لیا تو اس کے نتیجے میں کون سی تمہیں جنت مل جائے گی، اس لیے اس نیکی کو بھی ابھی چھوڑ دو۔ اس طرح شیطان اس نیکی سے بھی انسان کو محروم کرا دیتا ہے، حالانکہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، بلکہ اس کو کر گزرو، اور اس نصیحت میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ اس کی حکمتوں کا تذکرہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔